بسم اللہ زندگی دراز انہیں نبی دیاں دھیانوں مسلمان مارے آئے علی دیاں دھیانوں بھی مسلمانہ مارے آئے عزدار حسین دی دھینوں بھی مسلمانہ مارے آئے فرق کیا کچھ ہاں نبی دی دھینوں جڑے ویلے مسلمانہ مارے آئے ان دی عمر پوری آئی جڑے ویلے حسین دی دھینوں مارے آئے عمر تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئیں بسم اللہ زندگی دراز انہیں ہر شب جمعہ جناب رسول کریم ڈردن نجف علی مرتضیٰ دے روزے تھے آدھن یا علی میں غریب دے سلام ہوئی جناب رسول کریم جڑے ویلے آگ دینا میں غریب دے سلام ہوئی جناب علی بادشاہ دی قبر حل ویندی ہے آدھن یا رسول اللہ تسا کی میں غریب ہو تسا واسطے زمین اسمان بنیے آدھن یا علی میں اس واسطے غریب ہاں میری ایک دھی آئی مسلمانہ اتنا مارے ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی عزادارو جناب علی بادشاہ فرمیندن یا رسول اللہ وقت میں سوڑنا لو وڈا غریب ہاں جناب علی بادشاہ دن میں وڈا غریب ہاں رسول کریم فرمیندن یا علی تسا کی میں غریب ہو نبیان دے مشکل کشا ہو تسا کی میں غریب ہو جناب علی بادشاہ ٹھڈا سا بھر کے دن یا رسول اللہ تیری عزت دی قسم ہے مسلمانہ سواڑی دھین بھی مارے آئے میریاں دھیانوں بھی مارے آئے فرق کیا کچھے سواڑی دھی سواڑے وطن تے دفن ہے میریاں دھیاں رول کے مر گئی ہیں کوئی شام ہے کوئی لاہور آ گئی ہے عزاداروں دو میں سردار فردن کربلا امام حسین بادشاہ دی ذریعے آدھن حسین اساں غریبان دا سلام ہوئی جناب حسین بادشاہ دی قبر حل ویندی ہے آدھن نانا تسا کی میں غریب ہو بابا تسا کی میں غریب ہو جناب حسین بادشاہ فرمیندن بابا سوڑیاں دھیانوں بھی مسلمانہ ماریا نانا تیری دھینی بھی مسلمانہ ماریا نانا تیری عزت دی قسم ہے نانا نہ تیرے سامنے تیریاں دھیانوں مارے نے بابا نہ تیرے سامنے تیریاں دھیانوں مارے نے بابا میں او مظلوم ہاں میرے سامنے لوگ سمینہ تماچے مارتے رہے بابا میں دے دریا سکینہ شمر تماچا مارے ہے عزادارو بابے نو یاد کر کے بڑا روے ہاں جناب شجاعت دی آواز آنے سکینہ 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 ٹھڈا سا بھر کے دیئے بھرا اللہ دنات دسانا اے پکھو کن پہ ویندن جناب شجاعت دی آواز آنے اے روزی دی تلاش چ ویندے پن جڑے ویلے واپس ولنا بس سوال کر کے آکھیا سجاد بھرا ہن دسانا اے پکھو ہن کن پہ ویندن جناب سجاد آدھن سکینہ ہون اپنے وطنہ تے ویندن بی بی ٹھڈا سا بھر کے آدھے سجاد وڈا سانا کڈوں اسی بھی وطنہ تے وسان عزادارو زندگی درازوں نے اس کمینے سپاہی نو بھیجے آئے آدھے سجاد نو بلا جناب سجاد اس کمینے دے سامنے آئے آدھن سجاد ڈسائے کون رونی ہے جن رومن دنال شام دی نگری حل ویندی ہے جناب سجاد فرمیندن میری 4 سال دی بہنے ایک کمینہ آدھے سجاد بہن نو چپ کرا ورنہ میں نے چپ کرا من دے طریقے ڈھیر سارے اندن جناب سجاد دی آواز اندے کمینہ میری بہن بابے نال ڈھیر پیار کر دیئے ایک لازہ میں نے پیو دا سر دے میں وعدہ کرے نا وقت میری بہن نہ روسی عزادارو آدھے سجاد دے پاس دے کے آدھے وعدہ کرے نے تیری بہن نہ روسی جناب سجاد دی رتب دیئے اس کمینی دے پاس دے کے آدھے وقت ہوسی تے روسی عزادارو اس کمینے سپاہی نو بھیجے وانو حسین دا سر لیا عزادارو اس جناب حسین بادشاہ دا سر انج چاہے ہویا آئی جڑے ویلے جناب سجاد بادشاہ نے ڈٹھے بابے دا سر اس کمینے دے پاس دے کے او کمینہ تینو میرے پیو دی عزت دا پتہ کوئی نہیں اندہ ایک وال ترٹ ونی ہاں میری دادی پوری رات سمدھی نہیں آئی عزادارو جناب سجاد نے بابے دا سر اپنے ہاتھ تے رکھیا قدیم ذاکر پردے ہن جس سر ہتھاں تے رکھے ہوئے آئی ان دی اکھیاں چو خون آئی جنڈا سر آئی ان دی گردن چو خون آئی جا کے جنو سرد تیز ان دے کنہ چو خون آئی عزادارو بھین دے پاس دے کیا دے سکینہ جاگ بابا ملن آئی بی بی دی آواز آنگے سجاد آج میں بابے دا ادھار لہنیاں سجاد ڈاں وس دیان بابا میں نو سینے دے سمان دیا
آج ایسا اجڑ گیا میں مٹی تے سمدیا میرے سینے تے میرے پیو دا سر رکھ ہم آدمی جوانوں ممبر دی عزت قسم ہے جناب سجاد بہن دے سینے تے پیو دا سر رکھیا بی بی پہلا وین کر کیا دیا بابا اکھا کھول میں نو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی اچھا وین کر کیا دیا بابا تیری عزت دی قسم ہے جیسے تینو مارے آئی اس پورے راہ میں نو مرے اندری ہے ازادارو تری آئی جو وین کیتا ہے ازادارو شام دی نگری حال گئی ہے بی بی آدیا بابا کچھ میرے تو پوچھے نہیں کچھ میرے گاما تو پوچھ لائے جناب حسین دیا کھلی ہے زندان دے آسے پاس ڈٹھے بی بی دی آواز آدیا بابا آسے پاس نہ دیکھ رک سارے گواہ اے ندھی تینڈی دے جیڑے ظالم ظلم کمائے پہلے دور لائے صلوات سارے پڑھ بارے دیگر صلوات کھلی جگہ پڑھی کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذاکر دانیال حیدر تشریف لائے ترتیب اس طرح کے ذاکر دانیال حیدر پڑھسن انہوں تو بعد ذاکر تحسین حیدر پڑھسن آخر تے ذاکر صاحب رامگی کریسن اس نے سماعت اسی طرح رہی مجلس نے ماحول بنا پیا اللہ پاک اس نے اجر عطا فرمائے ڈیوٹی نظامت کی تکی بھانجے نے میری لگا دی جو میرے لیے اضافی فضیلت ہے تھوڑا ہی دیر پڑھنا چاہتا ہوں نہ میں اچھا خطیب ہوں نہ میں اچھا شاعر ہوں بس حسین بادشاہ کا محب ہوں زندہ باد زندہ تھوڑا سا پڑھنا ہے مجلس کا ماحول اچھا بن جائے میرے بعد جا کر آسانی سے پڑھ لیتے دانیال حیدر صاحب صلوات سارے مل کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قولہ الحق وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین صلوات ہمارا عجیب ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے ذکر نہیں ذاکروں کو سننے کی عادت بن گئی ہے جس بندے نے بھی باہر جانا ہو تو ابھی سے ہی چلا جائے کہ اگر کسی کام سے باہر جانا ہو کوئی حاجت ہو تو مجلس کے دوران یہ بد تہذیبی شمار ہوتی ہے کہ بندہ اٹھ کے مجلس شروع ہو جائے اور بندہ اٹھ کے چلا جائے صلوات سارے پڑھ سید الانبیاء پہ درود و سلام پڑھ لیا اب امام زمانہ پہ سلام پڑھیں بسم اللہ کریں والصلاة والسلام على صاحب الدعوت النبویہ بسم اللہ والسنة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ
والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. ذکر میں بولا کرو. اچھا ذکر میں بولتی زبان بہتر ہے کہ وہ بولتی رہے تو ثواب ملتا رہتا ہے. ثواب تو سب کو ملنا ہے. ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, آپ فرش اعضاء پہ تشریف رکھ کے بیٹھ کے سنتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس ممبر پاک سے بتا رہا ہوں, دونوں ہاتھ اس پہ رکھ کے ہم پڑھنے والوں سے آپ سننے والوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے. بس ڈیوٹی اپنی ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے, آپ نے وہاں پہ سننا ہے, اور پڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے سننا. درود پڑھ لیں. والصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبیہ, شروع سے پڑھ رہا ہوں. والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. بسم اللہ کریں. والصبر سجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیت القائم صلوات. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلا تفریق ہم سب کربلا سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ زیادہ سمجھا ہوا ہے, کوئی تھوڑا سمجھا ہوا ہے. پوری کربلا تو ہمیں سمجھ تب آئے گی جب وقت کا امام آ کے پڑھے گا. مثلا تمہاری سماعت سلامت رہے. ہم کربلا سمجھنا چاہتے ہیں, ہم کربلا سمجھنا چاہتے ہیں. وہاں یہ کیسا رہا ہوں, میں تو جملہ عدیہ کرنے والا ہوں. بیٹھو سب لوگ, ہم کربلا سمجھنا چاہتے ہیں. میرے نزدیک میں کامل آدمی ہوں. کربلا کے سمجھنے کے لیے واضح ترین معیار کو علی اصغر کہتے ہیں. زندہ ہوں ماشاءاللہ. جملہ آپ نے اچھا سنا. میں شہزادے کی شان میں 4 مصرے آپ کو سناؤں. میں نے کہا یہ کربلا ہے تعلق کے اظہار کا مرکز. یہ کربلا ہے تعلق کے اظہار کا مرکز, مضبوط جس کا جتنا ہو ساتھ حسین کے. یہ کربلا ہے تعلق کے اظہار کا مرکز, مضبوط جس کا جتنا ہو ساتھ حسین کے. اشہر مرتجز عقاب سے نظر ہٹ گئی, اصغر کی سواری ہے ہاتھ حسین. صلوات سارے پڑھیں. بسم اللہ کریں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خاندان نبوت فضیلت کے کس معیار پہ کھڑا ہے, جسے قرآن نے شجرہ طیبہ کہا. زندہ باد. جس جملے کے بول میں شکر گزار. شجرہ طیبہ کہا, یہ پاک شجرہ ہے. نام معاشرے میں پہچان کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے مختلف نام ہیں. میرا نام کاشف رضا ہے. جب کوئی کاشف رضا کہہ کے بلائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا مجھے بلا رہا ہے. 2-4 سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا. ممتاز بھائی بیٹھے ہیں, جب نام لوں گا تو پتہ چلے گا ممتاز بھائی کو بلایا جا رہا ہے. نام ہمارے ہیں ہماری پہچان کے لیے, ہمارے ایک دوسرے سے الگ فرق بیان کرنے کے لیے. اور یہ جو نام علی ہے نا, یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین بادشاہ کے گھر میں کم از کم علی 3 ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. علی زین العابدین, علی اکبر, علی اصغر. یہ الگ الگ شخصیات کے بیان کے لیے الگ الگ طریقے سے ہم نام لیتے ہیں, اور
یہ الگ الگ پہچان کے لیے الگ الگ نام لیے جاتے ہیں، لیکن ممبر پاک پہ کھڑے ہو کے بندے کو کسی قسم کی حلف دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کھڑا ہو جانا ہی حلف ہوتا ہے۔ بسم اللہ کرام، آؤ تشریف کی جائے، صلوات پڑھ لیں۔ یہ میں نے پھر بات اپنی دہرا رہا ہوں کہ یہ امام حسین بادشاہ کے گھر میں، چلو یہاں بات کرتا چلو 8ویں بادشاہ سے امام علی رضا بادشاہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ آپ کے گھرانے میں بار بار علی نام کی ریپیٹیشن ہے، بار بار یہ نام رکھا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ کہ سرکار میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان کے، آپ کے شجرے میں یہ جو نام علی ہے یہ بار بار کیوں رکھا گیا؟ تو میرے بادشاہ نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جس طرح غدیر کو بھول گئے نام علی بھی بھول جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اچھا، نام 3: علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ یہ الگ الگ پہچان کے لیے 3 الگ طرح کے نام تو علی ہے لیکن الگ طرح کے القابات ساتھ دیے گئے۔ لیکن میں امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میرا علم کم ہے، لیکن جتنا میں نے تاریخ کو پڑھا مجھے اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ جو الگ الگ نام کے علی ہیں بس پہچان کے لیے الگ الگ القاب لگا دیے گئے، کیونکہ کوئی علی اکبر ہے، کوئی علی زین العابدین ہے، کوئی علی اصغر ہے۔ میں یقین کے مقام پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ حسین بادشاہ کے گھر میں جتنے بھی علی تھے ان میں چھوٹا علی کوئی نہیں تھا، سب علی اکبر تھے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہہ رہا ہوں اس شجرے کا کمال ہے اوصاف کا تسلسل، ماشاءاللہ۔ فرش ازا ہے، مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، موسم کی خرابی کے باوجود توقع سے زیادہ لوگ تشریف لے آئے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، توجہ اسی طرح ممبر پاک کی طرف رکھنا ہے۔ بادشاہ حسین کی اماں تمہیں تمہاری مرادیں پوری کر کے بھیجی، ماشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں اس گھر میں کوئی بھی علی اصغر نہیں تھا، سب جتنے علی تھے وہ سب بڑے تھے، علی اکبر تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا اس شجرے کا کمال ہے اوصاف کا تسلسل، اس شجرے کا کمال ہے اوصاف کا تسلسل، اس شجرے کا کمال ہے اوصاف کا تسلسل۔ زمانے میں کوئی ان کا کہاں ہم سر ہوتا ہے، اس شجرے کا کمال ہے اوصاف کا تسلسل۔ زمانے میں کہاں کوئی ان کا ہم سر ہوتا ہے، اور شبیر کے صغیر نے یہ واضح کر دیا علی اگر اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے۔ زندہ ہوا یا علی، ماشاءاللہ۔ میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، تو آپ کی زحمتیں تمام ہوں گئی، بس آخری 2-2.5 منٹ پڑھ لوں، 2-3 شعر بس پڑھ لوں۔ کربلا میرے نزدیک مقام خوف ہے۔ بات تھوڑی نہیں ہوگی، شاید کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ سنی۔ کربلا مقام خوف ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ کربلا مقام خوف ہے ان کے لیے نہیں جو تھوڑی تعداد میں تھے، ان کے لیے جو کثیر تعداد میں تھے۔ زندہ باد، ذکر میں بولا کرو یار، تمہارے لیے کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ کربلا مقام خوف ہے ان کے لیے نہیں جو تھوڑے تھے، ہاں ان کے لیے جو کثیر تعداد میں تھے۔ کربلا مقام خوف ہے ان کے لیے نہیں جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، ہاں ان کے لیے مقام خوف ہے جو پانی پی کے کھانا کھا کے بیٹھے تھے۔
کربلا مقام خوف ہے ان کے لیے نہیں کہ جنہوں نے تھوڑی دیر بعد مارا جانا تھا، مقام خوف ہے تو ان کے لیے جو زندگی کی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ زندہ باد۔ کربلا مقام خوف ہے ان کے لیے جو جن کو سارے وسائل میسر تھے لیکن جو اپنی جانوں کا سودا اس سے کر چکے تھے وہ مطمئن تھے۔ خوف اس طرف تھا، ادھر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ آخری 2-3 شعر اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ خوف اس طرف تھا، ادھر اطمینان ہی اطمینان۔ میں شہزادہ علی اصغر پڑھ رہا ہوں، اسی حوالے سے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں خشک ہونٹوں کے تبسم کی تلوار سے ڈرتا، ماشاءاللہ، خشک ہونٹوں کے تبسم کی تلوار سے ڈرتا، خشک ہونٹوں کے تبسم کی تلوار سے ڈرتا، لشکر شام اصغر کے ایک وار سے ڈرتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ خشک ہونٹوں کے تبسم کی تلوار سے ڈرتا، لشکر شام اصغر کے ایک وار سے ڈرتا، 9 لاکھ ہراساں اس پار کھڑے ہیں، راہ باطل میں جو حائل ہے دیوار سے ڈرتا۔ 9 لاکھ ہراساں اس پار کھڑے ہیں، راہ باطل میں جو حائل ہے دیوار سے ڈرتا۔ شہزادے نے اپنے دادا علی کی طرف دیکھ کے کہا ہمارے دشمن کے نصیبوں میں فقط خوف لکھا ہے، ہمارے دشمن کے نصیبوں میں فقط خوف لکھا ہے، تیری تلوار سے ڈرتا ہے، میرے کردار سے ڈرتا۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے شہزادے نے کربلا آخری شعر آپ نے اچھا سنا، آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اللہ پاک، آپ کا پڑھنا سننا قبول ہو، میرا پڑھنا قبول ہو۔ شہزادے کے بارے میں آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی دہرا دیتا ہوں کہ تیری تلوار سے ڈرتا ہے، میرے کردار سے ڈرتا۔ اور فرمایا ہم، شہزادے نے فرمایا، شہزادہ علی اصغر نے فرمایا ہم ہیں مظہر اوصاف نبی اور ان کا عدو، سر ہمارے پہ جو آئی ہے دستار سے ڈرتا۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی۔ اور میں دعوت خطاب دے سن عزت مآب جناب بیرم مسائل جناب دانیال حیدر اور ذاکر تحسین حیدر اگر عرض کرے سن کہ ان ممبر پاک کو تشریف کے لئے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقت ان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد الہی ذکر پاک کو قبول فرما بانیان دی کوڑی بچائی پر خلوص تمام خرچ خرجات قبول اور منظور فرما حاضرین دا میرے مالک درایا قبول اور منظور فرما بانیان دے حاضرین دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما مریضانوں میرے مالک شفا عطا فرما ذکر کوئی بے اولاد آئے تو میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرما اس بارگاہ نو تا آمد امام سلامت فرما بانیان دے حاضرین دے رزق اچ مزید وسعت اور برکت عطا فرما لکھاں دعاواں دی ہکا دعائے میرے مالک ساڑھے پردے آلے وارث امام دا جلدی ظہور فرما اساں گناہگاراں نو اپنے وقت دے امام دی معرفت پہچان کرن دی توفیق عطا فرما میرے مالک ملک پاکستان ملک ایران دی محافظت فرما امریکہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما میرے مالک آج دی پاک مجلس نو اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما دعاؤں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد
برائے سال ثواب ملک نور خان، مختار حیدر، ملک کرامت حسین، میرے مالک درجات مزید بلندی عطا فرما۔ برائے صحت و سلامتی محمد باقر، خوشی محمد اور ملک تقی حسن، میرے مالک صحت و کلی عطا فرما۔ دیگر جتنی دعاواں میرے ذمہ ہیں، جڑیاں دعاواں میرے ذہن وچ نہیں لباں تے نہیں آ سکیاں، میرے مالک تسی دلاں دے راز جانن والے ہو، سب دیاں دعاواں قبول اور منظور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ جزاک اللہ ذکر پاک دی قبولیت واسطے اپنے اپنے ٹورائے دی بہترین اجر واسطے باواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ بانیان دے مرحومین اور اپنے اپنے جملہ مرحومین دی بلندی درجات واسطے اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی واسطے باواز بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات صلی علی محمد۔ صاحب تاج میرا سیدنا و نبینا و شفینا ابی القاسم محمد، صلوات صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت واجب الاحترام ذی عزت ذی قدر واجب الاحترام سامعین، اجازت ہے ذکر پاک دا آغاز کریے۔ بس کوئی لمبی حاضری نہیں، جتنا وقت میں ملے ہے میں کوشش کر ساں کہ اپنے حصے دی نوکری اس وقت دے اندر ہی تمام کر ساں۔ میں جناب دے سامنے اللہ دی پاک کتاب، اللہ دی لا ریب کتاب، اللہ دی او کتاب جس کتاب دی ایک آیت دا بھی انکار کرن والا کائنات دا سب تو بڑا لانتی ہوندے۔ تھوڑی توجہ چاہتے صاحبان بھائی جان، بسم اللہ کراں۔ قبلہ اللہ پاک کتاب وچ فرما رہے ہیں، وادی نمل، سورہ نمل، آیت نمبر 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اس کا گزر وادی نمل کی سرزمین سے ہوا۔ کسے ذاکر دی، کسے مولوی دی، کسے وائز خطیب دی کیتی ہوئی گل نہیں شروع کی تھی، اللہ دے قرآن نے جو کیتی ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اس کا گزر وادی نمل کی قبلہ سرزمین سے ہوا۔ اقوال دے شیعہ سنی زدارو اساں قرآن تکیتا سوال بھی کہندہ گزر وادی نمل چویا، قرآن نے جواب دیتا سلیمان نبی دا۔ جڑے ذکر حاضر بیٹھو سائیں، جڑے بول سکتے ہو مہربانی بھائی جان۔
قرآن نے جواب دیتا سلیمان نبی دا پھر ہویا کیا ہے حتیٰ اذا اتو علی واد النمل بھائی جان حتیٰ اذا اتو علی واد النمل قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چمٹی نے دوسری چمٹی نے آکھیا کیڑی گل میں جلدی کرو اپنے اپنے ملنچ اپنے اپنے گھونسلےچ اپنے اپنے گھرچ داخل ہو جاؤ، کیوں متا سلیمان نبی اور ان دے لشکر دے تلے آ کے اسی کچلی نہ جاویے اسی مری نہ جاویے اور متا ساڈی ہلاکت دی خبر اللہ دے نبی نو نہ ہوئے۔ جڑا قرآن تے بول سکدے بھائی تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی مہربانی بھائی جی بسم اللہ کراں تھوڑی زندگی دراز ہوئے متا قبلہ مہربانی متا ساڈی ہلاکت دی خبر سلیمان نبی نو نہ ہوئے۔ صاحب تفسیر لکھ دین علماء لکھ دین کہ جدوں کیڑی نے اپنی زبان وچ دوسریاں کیڑیاں چمٹیاں دے نال گل کیتی اس وقت اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت زمین تو 4 میل بلند اتے ہوا وچ پرواز پہ کردا ہی جڑے حاضر بیٹھو ذکر اتے ہوا وچ پرواز پہ کردا ہے۔ اج 2025 دے جدید دور دے جدید سائنسداناں نو قبلہ ایک گل دا جواب صاحب چیلنج ہے کیڑا کہ کوئی ایسا سسٹم ایجاد کرو کوئی ایسا فیصل بھائی کوئی ایسی مشینری آلہ ایجاد کرو کیڑا جڑے سے کیڑی چمٹی پیڑی دی آواز نو کیچ کنٹرول اور ریکارڈ کرے۔ یاد رکھے 2025 دے جدید دور دے جدید سائنسدان ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نے کوئی بھی ایسا سسٹم ایجاد نہیں پہ کر سکتے جڑے اس کیڑی دی آواز نو کیچ کرے کنٹرول کرے ریکارڈ کرے۔ آج دی پاک مجلس سے جو پاک ممبر تے کھلو کے سادات و مومنین دے سامنے میں گناہگار دس کے جا رہا کہ اللہ دے نبی ہوئے تو کیسا ہوئے پیغمبر ہوئے تو کیسا ہوئے پیشوا ہوئے تو کیسا ہوئے۔ یاد رکھے علماء پہ لکھ دیں اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان نے زمین تو 4 میل بلند اتے ہوائچ گل سن لئیے وقت کوئی تہا جڑ اتے کیڑی دی گل پہ سن دا ہاں اے حادثہ لکسے دے مزاج میں مہربانی بابا جی توڑی زندگی دراز ہوئے یا علی مہربانی بھائی جان مولا توڑی زندگی دراز فرماوے۔ پھر کوئی تہا جڑا زمین تو 4 میل بلند اتے ہوائچ کیڑی دی گل پہ سن دا ہی تو جو ایسے بات جدوں اللہ دے نبی نے گل سنی نبی فرمائے جلدی کرو میرا تخت وادی نمل دی سرزمین چلاؤ۔ اللہ دے نبی دا تخت وادی نمل دی سرزمین لتھا کتاب دا نام ہے گلزار خطابت لکھن والے علامہ حسین بخجاڑا صاحب او لکھ دیں کہ اللہ دے نبی دا تخت وادی نمل دی سرزمین لتھا نبی نے وادی نمل دی سرزمین ٹرنا شروع کیتا کہیں ویلے اگے کہیں ویلے پچھے کہیں ویلے سچے کہیں ویلے کھبے کہیں ویلے اگے کہیں ویلے پچھے کہیں ویلے سچے اور کہیں ویلے کھبے۔ حسین بخجاڑا صاحب لکھ دیں کہ اللہ دے نبی نے حضرت سلیمان نے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد چو آ کے اسے کیڑی نو چایا جس گل کیتی ہائی۔ اے حادثہ کسے دے محتاج مہربانی بھائی جان تھوڑی زندگی دراز ہوئے سائیں بسم اللہ کراں لکھاں تے کروڑاں دی تعداد چو آ کے اسے کیڑی نو چایا جس نے بولو گل کیتی آئی۔ نبی نے کیڑی نو ہتھاں دے چایا آؤ بسم اللہ نبی نے کیڑی نو ہتھاں دے چاہ کے فرمایا کہ آکھے اللہ نے کیڑی نو زبان دیتی اپنی زبان نے چاہ دی اللہ دے نبی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد چو تسا میں سنجھان کے چاہ جو لے اے بھی تا جان دے ہو سو جو میں آکھیا کیا ہے جڑا قرآن تے بول سکتے بھائی اے بھی تا جان دے ہو سو بھائی جان میں آکھیا کیا ہے نبی فرمائے تیری نگری چاہ تیرا مہمان نہ لشکر میرے نال میری عزت کر آدھی یا رسول اللہ میں کوئی توڑا گلہ تا نہیں کیتا میں تے یہ جا کہ حتی اذا تولا واد نمل قالت نملت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون کہ جلدی کرو اپنے اپنے بلاں چ اپنے اپنے گھونسلے چ اپنے اپنے گھراں چ گھس جاؤ کیوں متا سلیمان نبی اور لشکر دے لیا کے کچلی نہ جاؤ مری نہ جاؤ اور متا ساڈی ہلاکت دی خبر اللہ دے نبی نو نہ ہوئے جدوں کیڑی نے گل کیتی ہے نبی چہرے تے جلال آئے کیڑی والے پاس وے کہ نبی فرمایا تو نہیں جان دی اللہ دا بنایا ہویا ظالم نہیں ہوندا اللہ دا بنایا ہویا ظالم نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی دے ہاتھ تے کیڑی نے بڑے فخر تے ناز دے نال ٹرنا شروع کیتا نتیجہ توڑے حوالے پہ کرداں بڑے فخر تے ناز دے نال ٹرنا شروع کیتا نبی ڈٹھا نبی فرمایا اتنا فخر اتنا ناز اتنا مان کیڑی گل دئی اپنی زبان چاہ دی آج ہی نہ کراں جڑا حاضر بیٹھو بھائی جان بسم اللہ کرا
اپنی زبان کیڑی پی آدھی آج ہی نہ کرا نبی فرمائے وضاحت کر آکھنا کی چاہتی ہے آدھی پہلے تسی میری گل دا جواب دیو اس وقت توڑے قدم کیڑی جاتے ہیں اس وقت توڑے قدم کیڑی جاتے ہیں نبی فرمائے میرے قدم ان زمین تے میرے قدم ان وادی نہ ملے آدھی وقت جے مان نہ کر اس وقت میرے قدم کیڑی جاتے ہیں بھائی جڑا بول سکتے ہیں ہاتھ سالہ کسے دے محتاج نہ ہمیں اس وقت میرے سارے بندے ہاتھ بلند کر یا علی حق دے ولی اس وقت میرے قدم کیڑی جاتے نبی فرمائے تیرے قدم ہل میں نبی دے ہاتھ تھے آدھی وقت جے مان نہ کرا تسی حجت خدا ہو کے تسی اللہ دے نبی ہو کے زمین تے میں عام جی مخلوق ہو کے نبی دے ہاتھ تھے یاد رکھے ایک عام جی مخلوق ایک عام جی کیڑی چمٹی پیڑی مخلوق نبی دے ہاتھ تے سوار ہو کے ایڈا فخر تے ناز پہ کر دی اقوال آلے یاد رکھے رب جانے جڑا شیعہ دا پہلا امام نبیاں دے سلطان دے موٹھے تے چڑھ کے بیت اللہ جو بوت پہ توڑیں دے او علی کڑی عزت عمالے کے نوکر علی دے بھائی مہربانی صحیح سارے بندے یا علی حق علی آخری جملہ جی مہربانی صحیح بسم اللہ کرا نبی فرمائے یا علی میں محمد باندھا تو تسی میرے شانے تے سوار ہوو تو یا تسی بہو تو میں محمد سوار ہوا علی فرمائے یا رسول اللہ میں علی باندھا تو تسی میرے شانے تے سوار ہوو تو بیت اللہ جبوت روڑو یاد رکھے نبی علی علیہ السلام بہ گئے نبی نے ارادہ کیتا جو شان علی تے قدم رکھا جبرائیل نے صدرہ نو چھوڑیا نبی دے پیر دے تلے آکے جبرائیل آدھے قدم بے شک رکھو مگر مالک پیادے تھلے ویکو تو صحیح تلے او بیٹھے چہرہ جیندہ وجہ اللہ چہرہ جیندہ وجہ اللہ نبی فرمائے یا علی میں محمد بانا تے تسی میرے شانے تے سوار ہو تے بیت اللہ چ بت روڑو علی علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ میں علی جرت کی میں کراں ایک پاسے شانے تے لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ بے پاسے لکھے ہوئے محمد رسول اللہ نبی فرمائے یا علی تو چڑھا آج میں دسنا چاہنا جتھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دی انتہا ہوندی اتھو علی ولی اللہ دی ابتدا ہوندی مہربانی بسم اللہ تھوڑی زندگی دراز ہوئے سارے بندے ہاتھ بلند کر کے یا علی حضرت مہربانی بسم اللہ جتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی انتہا ہوندی ہے اتھو علی ولی اللہ دی ابتدا ہوندی ہے عزدارو زندان او ملے آجے دی چھات کوئی نہیں مرحبا مرحبا عزدارہ بسم اللہ کرام شالا ماں حسین دی دعا راضی ہوئے کوئی لمبی مجلس لمبے مضمون دو وقت نہیں اتھائیں چار وین تی میں مر بھائی جانے والے پہ کردہ موسم دی سردی اور گرمی دی وجہ نال عزدارو علی دیاں دھیاں دے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گئے جڑا ہائے کر سکتے بسم اللہ کرام آج 21 محرم میں سید ساجدین علیہ السلام دی شہادت قریب ہے 2 دن دے بعد مظلوم امام دی شہادت دی غربت دے وین دن شروع ہو مڑا لین زندان او ملے عزدارو جہاں دی چھت کوئی نہیں اتے چھت کوئی نہ تھلے فارس کوئی نہ بھلو ہوئے جن دہائی نکلی عزدارو جڑی زندان دی گلی آئی اس گلی چو پہلی تگلے عزدارو گزر دے ہی کوئی نہیں میرے تے کرو سوال بھئی کیوں نن گزر دے عزدارو تاں نن گزر دے بھئی قیدی ہوندے نو مجبور قیدی ہوندے نو مجبور متاں قیدی ساتھو کائی سہ مانگ نظمے بھلو ہوئے ماں حسین دی سالہ تو راضی ہوئے عزدارو ڈی چڑھدا ہائی تے پیو تے پتر ماتمیو زندان دے در تے باندیا در تے اقوال آلیاں کیوں باندیا در تے تاں باندیا متاں کوئی شام دا وسدا سانو آکے آکے سجاد توڑے اجڑن دے وڈے ارمان مرحبا مرحبا عزدارہ ماتمیو ڈی چڑھدا ہائی تے پیو تے پتر سادات مومنین در تے باندیا ڈی ڈھل ویندائی شام دا وسدا کوئی نہیں آندا سجاد باکر تو بائی ودھا کیا دے باکر لال تو میں گوں پر جا میں دے گوں پر جا مرحبا اتھائی پہلا وین پہ کردہ عزداروں کتاب آتی ہے ایک دن زندان دی گلی چو ایک شام دا وسدا ان دی زوجہ زندان دی گلی چو گزرے اچانک ان دی زوجہ دی نگاہ مظلوم سجاد دیاں راتہ لی اکھاں تے پہ گئی ہے جڑا امام سجاد دی غربت ہائی کر سکتے عزدارو بالے قدم چاہ کے سید و ساجدین دے سامنے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیا دی قیدی میرا سلام ہوئی عزدارو ضعیفہ سلام ملایا غریب دی رات ود پئیے آدھی قیدی میں سلام کیتا ہے توڑی رات ود پئیے غریب جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے رات تاں ودیے شام ایک پہلا ہاتھ ہے جڑا خالی اٹھے
مرحبا مرحبا زدار سلازات خدا دی تو راضی ہوئے چل اپنے کسی غم میں تسی کدی ہائی نہ کرو سیدہ دے پہلا ہاتھ ہے جڑا میں غریب تے خالی اٹھیا امام دا چہرہ دیکھ کیا دی کہہ دی مومن معلوم ہوندے امام فرمایا جی ہاتھ بن کیا دی ہیں کہہ دی جی مومن ہے تو بات شریعت دے مسئلے تو بھی واقف ہو سے جڑا سید و ساجدین دی غربت ہائی کر سکدے شہادت قریب مظلوم سجادی امام فرمایا جاندہ ہاتھ بن کیا دی کہہ دی اسلام شریعت اس کی قانون ہے غلام خریدنا بسم اللہ کرا جڑے پہنچ گئے ہو بھائی بسم اللہ کرا توڑی معرفت و سلام ہے کی قانون اسلام ہے غلام خریدنا تے فروخت کرنا امام فرمائے ضعیفہ تم آکھنا کی چاندی ہے اقوال دے سادات و مومنین یاد رکھے گل امام سجاد نال کر دیئے وقت ویدی محمد باقر علیہ السلام علیہ پاسے امام فرمائے ضعیفہ تو آکھنا کی چاندی ہے مولا دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیئے ہیں کہہ دی اپنا نکا پوتر وچے نئے روڑا لے گدارا میرے امام دی رتو دیئے سیدہ دے نروا میرا چالیاں دروازیاں چلک کو رہ گئے سیدہ دے اللہ ہون دین بچ گئے سیدہ دے بابا حسین آلے پترانو مول لگ گئے نہیں مرحبا عزدارہ بسم اللہ کرا پنجوہ امام بابے دے سامنے نکے نکے زخمی ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا آدھی جو اے میں نو ویچ چھوڑ سیدہ دے باکر سام تھک گیا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے نہیں بابا لاکھ باکر روین تے سجادے قدمہ تو قربان کر چھوڑا سیدہ دے میرا سونا بچڑا وات کیوں آدھے جو میں نو ویچ چھوڑا آدھے بابا میں تا پیادا جیڑے پیسے ضعیفہ دے وے بازار ٹر جاوے پوپیاں دیا چادرہ لے آوے سیدہ دے بابا جے کتنا دیئے دادی آلیا چادر بغیر نماز مرحبا سونی مکان آخری دو وین ماتمے دھدارہ میرے چوتھے امام دی رات بدیئے ضعیفہ امام دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے ہیں کہ دی پتر نہ دے پر رات نہ رو آدھے کہہ دی رات روان تو پہلے میرے تو پوچھے تھا میں تیرے پتر نو کی کرے سا جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو سیدہ دے دسا کی کر سے آدھے کہہ دی اگر پتر میں نے چدے ویا میں تینو پیسے دیں دی میں نو گھر گنوے دی آدھے کہہ دی سارے تو پہلے میں اندے زخمہ دا علاج آدھے کہہ دی اللہ جانے کون مرے دریئے تا سارا زخمی ہے آدھے کہہ دی تیری غربتی قسمیں جدا زخم دھول جان دے میں نو غسل دیں دی سونا جیا لباس پوین دی میں نو کنگیاں دیں دی سونا جیا ماما میں دے سر تے بن دی آدھے کہہ دی جدا سونا عربی غلام بن جاندہ شام چوئے کرائے تے ناکا لیں دی آدھے کہہ دی تیری غربتی قسمیں آپ نہ باندھی میں تیرے پتر نو ناکا تے بہن دیا ناکا دی مہار میں کمر دے نال بن لیں دیا سیدہ دے میں نو ڈسا تو کن میں دیا آدھی کہہ دی جان دو سے مدینے میرا پیر سجا اقوال آلیا صداد نام آیا سیدہ دے سجاد رو دے دیا آدھیے نہیں کہہ دی ہوں دا پوترے جیندہ نام باکر دا نام آیا امام دی رات ودیے پتر نو غریب نہ لائے ضعیفہ دوے کیا دے نروا جیندہ مول پائے ایو باکر ہے سجادہ رول بھیڑی گیا نعرہ تکبیر
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलावत सारा मिल के पढ़। जनाब मजलिस ने सिलसिला जड़ा चलना पे हूँ अपने इख्तामी लम्हात की तरफ। बस दो शख्सियतें रह गई, ज़ाकिर तहसीन हैदर और मेहदी हुसैन। ज़ाकिर तहसीन हैदर पढ़ सन तो इन्हों तो बाद तकी खाना के इल्तमास करे सन कि ज़ाकिर मेहदी हुसैन नंबर को गिनाऊँ। बिस्मिल्लाह करो पढ़ो। इल्तमास विदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलीयन बज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लुहुम मिन वमिन सय्यन जली बे अलीयन बे अलीयन बे अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मेरा मालिक अज़ीम इबादत नू मंजूर कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस दियां मालिक ज़िंदगियां दराज फरमा। तमाम दे घरां नू मालिक आबाद व शाद फरमा। बानियाने मजलिस मेरे भाई तकी हसन मालिक उन्होंने ज़िंदगी दराज फरमा। माल रिस्क च मालिक बरकत अता फरमा। उन्होंने बिरादरान खानदान दी मालिक ज़िंदगियां दराज फरमा। मोहम्मद बाकिर खुशी मोहम्मद मालिक उन्होंने सेहत तो ज़िंदगी अता फरमा। मलिक नूर खान बाबा मुख्तार हैदर मलिक करामत हुसैन मालिक नदी बख्शिश मफ़रत फरमा। दर्जात बुलंद फरमा। मोमिनीन दी मालिक ज़िंदगियां दराज फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद दी इज़्ज़त अज़मत सदके बीमारन व शिफा अता फरमा। परेशान हाल मोमिनीन दी परेशानियां दूर फरमा। मेरे मालिक अल्लाह एक मोमना मस्तूर बीमार शिफा अता फरमा। मेरे मालिक अल्लाह जितने भी बीमार हैं शिफा अता फरमा। भाई साहब ने भांजे को मुकम्मल सेहत अता फरमा। हाज़रीन च कोई बीमार है मालिक शिफा अता फरमा। परेशान हाल मोमिनीन दी परेशानियां दूर फरमा। बे औलाद मोमिनीन औलाद नरीना अता फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दा जल्दी ज़हूर फरमा। इमाम दे सदके सड़ियां दुआओं कबूल फरमा। सलवात पढ़ो बाबा से। नारे तकबीर, सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मिलके नारे हैदरी। सलवात पढ़ो। जितनियां दुआवां मंगियां गई सारियां दी कबूलियत वास्ते, बीमारां दी शिफा याबी वास्ते, मरहूमीन दी बख्शिश मग़फ़िरत वास्ते, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दी सेहत और सलामती वास्ते भी मिल के सलवात पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलातु वस्सलामु अला व इमाम अल-मुत्तकीन नारे हैदरी। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद सलवा। हाज़रीन मजलिस,
عزادران امام حسین علیہ السلام جس طرح پیاس بجھاون واسطے پانی ضروری ہے، ویکھن واسطے اکھ ضروری ہے، زندہ رہن واسطے خوراک ضروری ہے، چلن پھرن واسطے پیران دا سلامت ہونا ضروری ہے نا، اسی طرح بخشش اور نجات واسطے علی جیسا امام ہونا ضروری ہے۔ مہربانی یہ حال ہے، بخشش اور نجات واسطے علی بادشاہ جیسا امام ہونا ضروری ہے۔ مولا تھوڑے زندگی دراز فرماوے، حضور اللہ دی وحی بغیر نہ بولن علی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، حسنین دے نانا، سیدہ دے پاک بابا، سرکار فرمایا میرے صحابہ اگر میں مصطفیٰ دے دور تساں حضرت آدم دا علم ویکھنا چاہتے ہو، حضرت نوح دا علم ویکھنا چاہتے ہو، حضرت موسیٰ دی حیبت ویکھنا چاہتے ہو، حضرت ابراہیم دی خلت ویکھنا چاہتے ہو، حضرت عیسیٰ دا زہد و تقوی ویکھنا چاہتے ہو، حضرت یعقوب دا صبر ویکھنا چاہتے ہو، حضرت یوسف دا حسن ویکھنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھو تو انہوں سارے نبیان دے فضائل نظر آؤ۔ یا اللہ بڑی مہربانی۔ میں تھوڑے سامنے ایک آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ہم نے ہر امت میں ایک ہادی بھیجا ہے اور ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ پرچان جنوں بیٹھے موسم سخت ہے لیکن تسا ایک عظیم عبادت وچ بیٹھے ہوئے ہو۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایسی عظیم عبادت ہے جتھے بندہ باندھا ہے معصوم فرمیندے اس دا ہر سانس تسبیح شمار ہو۔ ہم نے ہر امت چک ڈراون والا بھیجا ہے، ایک ہادی بھیجا ہے۔ کائنات رسول منبر تے بیٹھے سرکار فرمایا ہر امت چک ڈراون والا آیا ہے، ایک ہادی آیا ہے۔ ڈراون والا ہو جس اللہ دے عذاب تو ڈرایا ہے، لوگوں نو جنت دے رستے دسے، لوگوں نو دین دسائے۔ ہادی ہوئے جس ہدایت کی تھی، سرکار فرمایا ہر امت ایک ڈراون والا آیا ہے، ایک ہادی آیا ہے۔ اے امت محمد مصطفیٰ دی امت ہے، اس سے بھی مالک نے ایک ڈراون والا بھیجا ہے، ایک ہادی بھیجا ہے۔ کائنات رسول فرمایا اس امت نو عذاب تو ڈراون والا میں محمد ہاں، اس امت دا ہادی میرا بھیرا علی ابن ابی طالب، اس امت دا ہادی میرا بھیرا علی ابن۔ مولا تڑ زندگیاں دراز فرماوے، میری سین زہرا دا گھر و عظیم گھر ہے، جس گھر دی محبت مودت ولایت مخلوق تے واجب کر دی۔ ترے مخلوقات ہیں جڑیاں سرنامہ جڑیاں منظر عام تے زیادہ جنہ دا ذکر زیادہ ہوگا، فرشتے، جن اور انسان۔ فرشتے کیا ہیں؟ نور نال اللہ دی بڑی ہوئی مخلوق ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلف الا القلب والخنزیر۔ فرشتے ہو نوری مخلوق جڑے اپنے آپ نو ہر رنگ چ تبدیل کر سکتے مگر جانور دی شکل اس نہیں کرتے۔ جن کیا ہے؟ الجن ہوا جسم ناری یتشکل باشکال مختلف حتی القلب والخنزیر۔ جن ایسی مخلوق کہ اللہ دی جڑی اگ نال بنی ہوئی ہے تے اپنے آپ نو ہر رنگ وچ تبدیل کر سکتے گے حتیٰ کہ جانور دی شکل وچ بھی آ سکتے۔ اور میں دسنا چاہنا یہ مخلوقات کیا ہے اور علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ پریشان ضرور بیٹھے تسی تھوڑا تھوڑا کہ تسی کدی اگے آؤ جو بولو تھوڑے زندگی اندر آج فرماوے تو سب تھوڑا اگے آؤ جو ایک ایک قدم اے پیچھے جڑے بندے آندے انہاں واسطے جگہ بڑھ ونجے ایک ایک قدم میں یا اللہ۔ پہلی مخلوق ہے فرشتے۔ فرشتے کیا ہیں اور آل محمد کیا ہے؟ جنت دو قسم دی مخلوقات ہیں،
ایک محمد والے محمد نو منن والے، ایک محمد والے محمد نو نہ منن والے۔ انسان بھی کچھ ایسے ہیں جڑے محمد والے محمد نو نہیں منیں دے، کچھ محمد والے محمد نو منیں دے، لیکن فرشتے ہون جڑے سارے دے سارے آل محمد دے دروازے دے نوکر۔ فرشتے جیسا کوئی نہیں جڑا انہاں دا منکر ہو۔ علی علیہ السلام ممبر تے بیٹھے تھوڑی سنی سنائی گل دسنا چاہنا جو آل محمد کتنی عزت مالکن اور ترے مخلوقات کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا بھائی جان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو میں علی تو میں زمین دی نسبت آسمان دے رستے بہتر جانا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے جو میں آسمان دے رستے بہتر جانا نالا ہوں، میں نوں دسو جبریل کتھے ہو سکتے؟ جبریل سارے ملائکہ دا سردار ہے، اور فرشتے کتنے اس دا حساب ہی کوئی، ہر درخت دے پتے تے فرشتے دے، ہر بندے نال فرشتے دے، تعداد اتنی ہے جو کوئی لکھ نہیں سکتا، تے سارے دا سردار ہے جبریل۔ تے جبریل جس سے آل محمد دے دروازے تے آندھا ہے، کدی نوکر بن کے آندھا ہے، کدی درزی بن کے آندھا ہے، کدی روٹیاں کھلا۔ مولا میں دسو جبریل کتھے ہو سی؟ مولا اس نے پاس ویکھا تے مسکرامنا شروع کیتا، ایک باری سجے ویکھے، بات کھبے ویکھے، بات آسمان دے پاسے ویکھے، بات زمین دی تہواں دے پاسے ویکھے۔ گل میری یاد ہے نا، فرشتہ اپنے آپ نو ہر رنگ وچ بدل سکتا ہے لیکن جانور دی شکل وچ نہیں آ سکتا۔ سجے ویکھ کے میرے مولا پوری کائنات چیک کی تھی، صرف کائنات نہیں چیک کی تھی، جس رنگ وچ فرشتہ ڈھل سکتا ہی نا سارے نو چیک کی تھی۔ کھبے پاسے ویکھے تا ساری کائنات ویکھی، جس رنگ بھی فرشتہ بدل سکتے ہو ساری کائنات ویکھی، ستہ آسمانہ تے ویکھا ہے، زمینہ دیاں تہواں دے پاسے ویکھ کے چونگا پاسوں نگاہ کر کے میرے مولا اس دے پاسے ویکھ کے مسکرانا شروع کر دیتا۔ اس نے کہا مولا جبریل کتھے ہو سی؟ میں نے دسو، مولا پھر مسکرانا شروع کر دیتا۔ اس نے کہا مولا مسکران دی کیوں؟ وہ میرے مولا فرمایا میں پوری کائنات چیک کی ہے، میں نے کدئی جبریل نظر نہیں آیا، ہون اسی دو بچ گیا، ایک تو بچ گیا ہے ایک میں بچ گیا، تو جبریل ہے تو میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سرکار فرمایا یا انہیں دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری۔ سرکار فرمایا انتا جبریل، تو جبریل ہے تمہیں علی جبریل۔ یعنی مولا ایک نظر ساری مخلوق دیکھی تھی، فرمایا تو جبریل۔ اسی طرح ایک مخلوق جن جڑے نظر نہیں آ گئی، لیکن جن بھی آل محمد دروازے تے چکے تھے۔ میرے مولا دے دور دے ذاکر گزرے، اپنے اپنے وقت دے دور دے ذاکر جنہ ائمہ معصومین دے سامنے ذاکری کی تھی۔ ایک علامہ گزرے علامہ امینی جنہ الغدیر کتاب لکھی، زوار جی 11 جلداں تے 11 جلداں اس غدیر دیاں، یعنی 11 جلدہ چ لکھی ہے جو غدیر دا دن کیسا ہے اور غدیر تے ہویا کیا ہے۔ علامہ امینی اندر میں غدیر پہ لکھتا ہوں، دروازے دستہ کوئی میں دروازہ کھولا، ایک عجیب شکل والا شخص کھلوتا ہے۔ میں پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں اندر آون دے۔ وہ اندر جب اندر آئیں تو میں کہا تو کون ہے؟ انہاں کہ میں انسان نہیں، میں جن ہاں، تے جن بھی عام نہیں، میں ظافر جن ہوں۔ بھائی جان اس نے کہا ظافر جن؟ فرمایا ہاں۔ تو غدیر دی کتاب پہ لکھنا ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا میں تنو غدیر دی جملہ سنایا۔ علامہ امینی اندر سناؤ، ظافر اندر میں ویندہ پیاؤں پلانے اندر ممبر رہی، حضور خطبہ پڑھیا، تے خطبہ پڑھ کے علی علیہ السلام نو ممبر تے بلایا۔ اس پلانے اندر ممبر تے علی علیہ السلام آئے، اس کیا پلانے تے گرمی اتنی ہے، گرم اتنے ہے، حضور کہنے لے سجا پیر چلے، کہنے لے کھپا پیر چلے، گرمی بڑی ہے، پلانے تپ گیا، اٹھن دے جو پلان لہائے ہوئے ہیں وہ تپ گیا، اتنی گرمی ہے، حضور کہے میں نے سجا پیر چاندے ہیں، کہیں گے کھپا پیر چاندے ہیں۔ ظافر آندھے میں دیکھا ہے پچھو ایک صحابی بھجدہ آندھا ہے جہاں نام سلمان ہے، تے دروازے بدول دے داڑی نال بہاری دے وانا۔ بولنا میرے نال سارے بولا تھوڑے زندگی اندر آسے۔ وہ آندھے بات کیا ہویا بے کہ آندھے اس سلمان اپنے موڑے تو چادر لائی، حضور دے پیر تلے چرکھی، یا رسول اللہ اس تے پیر رکھو پلاؤں بڑے تتے تے گرم۔ سلمان چادر رکھی، حضور تے پیر رکھے، صرف حضور دے پیر نہیں آئے، نال علی دے پیر بھی آئے، صرف علی دے پیر نہیں آئے،
سوا لکھ صحابہ دے مجمع بھرا دا ہاتھ بلند کر کے نبی فرمائی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس دا میں مولا ہاں ہون اس استا علی ابن ابی طالب۔ غدیر علی دن اعلان ولایت بعد دین مکمل، روزہ موجود ہے، حج موجود ہے، زکاة موجود ہے، سارے عمل موجود ہیں میرے محترم سنی شیعہ صاحبان، لیکن جس وے مولا دی امامت دا اعلان ہویا ہے دین دے تکمیل دی آیت آیا، آج دے دن ساڑا دین مکمل ہو گیا۔ تو مولا علی علیہ السلام بغیر یا مولا دی ولایت اور امامت بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت ہی تھکے تو نہ بیٹھے تسی مہربانی، جس وقت صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ بخشا نہیں، یعنی اس لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا تے مر گیا ہے وہ بخشا نہیں۔ کیوں؟ اجے نماز دا حکم نہیں ہے، جنہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نماز دا حکم نہیں آیا وہ مر گئے وہ سارے بخشے۔ پھر نماز دا حکم آیا تو انہوں فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، جڑا نماز پڑھ سی لا الہ بھی اس دا قبول سی۔ ہون لا الہ پڑھ سو تو نال نماز پڑھنی پو سی، نماز پڑھ سو تو لا الہ بھی قبول ہو سی۔ ہون جنہ لا الہ الا اللہ پڑھا سارے کسی میرے محترم سامین پڑھے لکھے صاحبان بیٹھو، بڑا عظیم جملہ توڑے حوالے میں پڑھا، جنہ لا الہ الا اللہ پڑھے نماز پڑھی تے چلے گیا دنیا تو وہ بخشے گئے۔ لیکن جنہ روزے دا حکم آیا تا صرف لا الہ الا اللہ نماز کافی نہیں، نال روزے بھی رکھنے ہو سکتے۔ ہون جڑے روزے دے حکم تو پہلے مر گئے وہ بخش گئے، لیکن جڑے موجود ہے انہوں نے روزے رکھنے واجب ہو گیا۔ ہون روزے بھی رکھے سن تے پچھو لا الہ بھی قبول ہو سی، نماز بھی قبول۔ پھر زکاة دا حکم آیا، محمد رسول اللہ دا حکم آیا، پھر حج دا حکم آیا۔ جڑا جڑا حکم آدھا گیا اس کو مننا ضروری، پچھلے تاں قبول ہو سکتا۔ اگلے حکم تو پہلے تو سارے کام کیتے تو سب مر گئے تو بخشش ہو سی۔ علی حسین مدنی صاحب تو بڑا سونا جملہ ہے، انہاں آکھیا لا الہ الا اللہ موجود، محمد رسول اللہ موجود، نماز موجود، روزہ موجود، حج موجود، زکاة موجود۔ جیڑے بندے ایک کر کے چلے گئے تے علی دی ولایت دا اعلان نہیں ہویا تے پہلے مر گئے او بخش گئے، لیکن جیڑے موجود ہیں تے معاشر تک آسن انہاں تے ولایت علی واجب ہو گئی۔ انہاں فرمایا مسلمانوں یاد رکھا ہے یا تا غدیر تو پہلے مرنا کو سی یا وط علی جن ولی اللہ پڑھنا کو سی۔ حیدریہ یا تا غدیر تو پہلے مر بنجو علی یا علی غدیر علی دن مت مولا دی امامت نو مننا کو سی، علی علیہ السلام نو امام مننا پوسی تا توڑا سارا دین قبول پوسی۔ تو میرے محترم سامین خوش نصیب ہے وہ بندہ جس دا علی بادشاہ جیسا ہے، ایک رات 1000 رکعت نماز پڑھنا لا میرا مولا علی، سارا دن روزے نال دن گزارنا لا میرا مولا علی۔ اے میرا مولا علی ہیں جنہیں فرمایا ہی جو میں پوری زندگی سورج نو چڑھدا بھی ڈٹھا ہے تے لاندا بھی ڈٹھا ہے، سورج علی نو بستر تے کدی بھی نہیں دیکھی۔ تو میرے محترم سامعین جس دا امام نمازی ہوئے اس دے منن والے بھی نماز پڑھنا چاہیے، جس دا امام شریف ہوئے اس دا منن والے بھی شریف ہوئے۔ مولا فرمایا ساڈے واسطے باعث زینت بنو تاکہ لوگ تانوں ویکھن تواڈے کردار تو پتہ لگ ونجنے، پچھن دی لوڑ نہ پوے، اس دے دل وچ محبت علی ابن ابی طالب۔ اور تساں خوش نصیب لوگ ہو جنہاں نوں مالک محبت علی نصیب کیتی، عزاداری امام حسین نصیب کیتی، عزاداری جیسی نعمت، محبت علی جیسی نعمت، خوش نصیب لوگوں نے۔ میرے محترم سامعین میں خود فرمان پڑھا ہے، سرکار فرمایا جس وقت اللہ دی ذات مخلوق جو کسی بندے دا دل پاک کرن دا ارادہ کر دی گئی، دل وچ محبت علی پیدا کر دی۔ اور 6ویں امام فرمائیں جس میں اللہ دی ذات کسے نال بھلائی تے نیکی دا ارادہ کر دی گئی، دل وچ محبت حسین پیدا کر دی۔ بڑی سونی 4:17 کسے آکھیاں، خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو حسین بڑے کریمن، حسین بڑے لجپال،
حسین نانے دا ادھار نہیں رکھیا تسا جڑے موسم دی سختی چاہ گئے ہو کالے کپڑے پا کے ایام ازاج عزاداری کر رہے ہو خرچ کر رہے ہو حسین بڑا کریم ہے حسین اجر بڑا دن بڑا سید احمد مستمد لکھ دن کوئی عزادار دنیا تو چلا مجھے نا امام حسین دا ماتمی اس تو بڑا انعام اس نو کیا ملتا ہے جو پہلی رات اس دی قبر دے اتے بی بی زہرا تشریف لے اور میں خود پڑھا ہے بی بی دعا منگ دی میرا مالک جیسا بھی آئی حسین دا عزادار آئی میرے حسین دے منع نہ لائے میرے مالک اس نو معاف کر دے جس واسطے بی بی دعا منگے تو کیمیں نہ معافی ملے بی بی بروز معاشر آسی نا اللہ دی بارگاہ آواز آسی یا اہل معاشر غزو ابصارہم اکھا بند کر کے محمد دی تھی معاشر دے میدان دے چاندی پہیے بی بی کول ہو سی کیا حسین دی قمیض غازی دے کٹے ہوئے بازو سکینہ نال ہو سی عرش دا پاوا نپ کیا سی میرے مالک دس نہ میرے حسین دا کیڑا قصور رہی میرے مالک میری معصومہ دا کیڑا قصور رہی مولا تھوڑے زندگی دراز فرماوے جڑا آواز آسی نا نظرہ تلے کرو وکھا بند کرو محمد دی دھی بیان دیئے سارے بند کرے سن اتنی کہ لفظ ماتمی دارو آتف غیب جو آواز آسی میرے حبیب تو سم بھی اکھا بند کرو حضور فرمائے سن میرے مالک میری تا دھی ہے ہم سمجھ گئے توڑی عبادت ہو ویسے آواز آسی جیڑ رنگ چھاندی پئی ہے تو سم برداشت کوئی نہیں کرنی کیڑے رنگ چاسی ہاتھ پاسے دے اسی موڑے تے حسین دی قمیض ہو سی غازی دے بازو بی بی چاہ کے آپ سی میرے مالک حسین دے عزاداران دی بخشش واسطے میں سامان گھن آئی ہاں آواز آسی زہرا کی آندائی فرمایا غازی دے کٹے بازو چاہ کے گھن آئی میرے مالک انہوں معاف کر جڑے حسین حسین کریں دے رہے جڑے گلیاں بازاراں چلون دے رہے سن دے رہے ہیں علامہ باقر مجلسی فرمائیں دے جو اس رومن دا پتہ تنوں قبر چلک سی جڑا یار انسار ٹروے سن تے گواز آسی پیار نال پچھو میری بھین دی چادر نو روندہ رہی ہے بجڑا حکم دیدہ میں مسائب دا میں وہ جملہ پڑھا ہوں رومن دے دنن مسائب دے دنن فضائل توڑی توجہ واسطے اور مجلس دے ثواب دے اضافے واسطے پڑھا رہتا ہے نہیں تو جڑیاں شام چو آندیاں اور رومن واسطے آندیاں جڑیاں کربلا چو آندیاں اور رومن واسطے آندیاں ایک دھی آئی میرے مولا دی جڑی سینے دا تعویز آئی جن دی عمر تھوڑی آئی تے دکھ دوں زیادہ جنو شام تک پیو دا قاتل مرندہ دی آئی لفظ نے جڑ تو سر روز مجلس میں سن دے پویا کوئی نوی کربلا نہیں کوئی نوی مسائب نہیں لیکن اے دل اچ قبر حسین اے معاشر تک اے مسائب جے پڑھیں دے رسن سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتی تھی ہون میں لفظ رکھا پہلا مسائب دا عباس دے ٹور منجن تو بعد قبر دیاں کندہ تک نہ حسین دی دھی ستی تھی نہ علی دی دھی ستی تھی علی دی دھی نہیں ستی کسے سمجھ نہیں دیتا علامہ نجم حسن قراروی لکھ دیں ایک بغیرت آئی جندی حارث بن نوفل نام آئی جندی عمر ساتھ ڈیوٹی لائی آئی اور کوئی سمے یا نہ سمے علی دی دین و سمجھ نہیں ہوئی یہ اندر میں نہیں سمجھ دیتا علی دی دین و شام تک یہ توجہ نانے دی قبر تے ہاتھ رکھے آندی ہے نانا تیرے کلمہ پڑھا نہ لیا میں نے اتنا جگایا ہے میری بنائی مغل مولا توڑے زندگی دراز فرماوے معصوم فرمائیں دن ہر مجلس اچھ اینج رننے کرو جی میں یارہ دی رات ساڑھی چومیٹھ مزدور رننی شرم نہ کیتا کرو کامل و زیرات اچھ معصوم فرمائیں دن جڑا بے اختیار روندہ ہے نا بے بس ہو کے معاشر علیہ دھڑے ہو ہر سختی تو محفوظ ہو سی مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے کربلا اچھ جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو جائے اتنا ظلم ہو جائے جڑا سارے تو چھوٹا ہی اس نو چار باری مارا نہیں جہاں نام مسگر ہے تے جیڑی مستورت چھوٹی ہے اس نو شام تک او مرندہ رہے آئے جہاں ہاتھ بڑھا ہے جتھے مرندہ رہے او جا چھوٹی شام دا زندان تے علی دیاں تھیاں
زندان وہ ملے جندی چھت کوئی نہیں امام زمانہ فرمیندے نے میرا سلام ہوئے انہاں بیبیاں تے جنہاں دے چہرے دے رنگ موسم دی سختی تبدیل کر چکا آؤ میرے بھائی آ گئے میں انہوں ٹائم دے رہا ہوں بازار کھا گئے علی دیاں دیاں ہائے کر چھڑے ہیں بولا توڑے زندگیاں دراز فرما دے جیڑیاں نانے دے روزے تے بھی راتی رہنیاں جنہ دا بھراما تو بھی پردہ آئی وہ 9 میل پیدل چون دیا رہی بس علامہ مادی مازن درانی لکھ دین قیامت دا منظر ہے جڑا شام دے زندان سجاد پھیر دی چولی چ بابے دا کٹو یا سر آگے پیو دی دھی دی عجیب محبت ہے مقتل چ دھی ملن آئی تو پیو دی مک گئی زندان چ بابا ملن آیا تو دھی دی مک گئی بس ماتمی زدارو بابے دا سر چاہیا اس پہلا وین کر کے آندھی ہے یا آبتا منزل لذی خزابکا بے دماغکا بابا اک کھول میں نو دس تیری داڑی خون آل کے بھر چھوڑی ہے دو جوین کر کے آندھی یا آبتا منزل لذی کتو وریدکا بابا تیری رگاں تے خنجر کون چلیں گا تری جوین کر کے آندھی یا آبتا منزل لذی لے یتیم سگر السنین بابا میں نو چھوٹی عمر جی یتیم کہیں بڑا چھوڑی اگلا وین کر کے آندھی یا آبتا منزل لذی من النساء الحاسرہ بابا یہ جڑیاں تھوڑیاں جیاں بچ گئیاں انہاں دا وارث کون بڑھ سی بابے نو حال سنیں دی رہی رون دی رہی اچانک معصومہ چپ کر گئی امام دی آواز آن دی سکینہ میں نو دکھ سڑا بی بیان دی بابا اک کھول میرے پاس ویک میں مدینہ علی سکینہ بی بیان دی بابا اک کھول میرے پاس ویک جس تینو مارا ہے اس سارے رات تیری دینو مارا اگلا وین کر کے آن دی بابا میں دو ویک سانو پانی نہیں دے دے بابا کئی دیہڑے کھانا نہیں دے دے انہیں لفظاں معصومہ چپ کر گئی امام فرمایا چپ کیوں کر گئی ہیں وے کیا دی بابا ایک درد ہے جڑا نہ میں اجے تک سجاد نو دسا ہے نہ میں اماں رباب نو دسا ہے امام دی آواز آن دی کیڑا درد ہے دھی بابے دا سر چم کے آن دی ایو درد ہے مینوں مٹیاں تے نہیں نیدر آن دی تے نہیں لبدا تیرا سینہ جڑے پایا نی بابا عید دے دن او بھی گھن گیا شمار کمینہ آخری وینڈی ہو جائے کی تسلی دیا دھیاں دے وینڈ بلند رو رو کیا دی بابا اک کھول میرے پاس ویک میں 4 سالہ چ ضعیفہ ہو بابا میری بنائی مک گئی ہے بابا میں ٹرنا سکتی بی بی آن دی بابا میں جتنے دکھ سنا سکتی ہیں میں سنا چھوڑے نے باقی دکھ میرے گواما تو کچھ گئے نا گواما دا نام آیا ہے سیدہ دے کون تیرا گواہ رنی ہے میری سین بابے دا سر چاہ کے آن دیئے رخصار گواہ میں دھیتے دیدے جڑے شامیہ صلح مکم آئے رو کے آن دیئے پہلے دور لہنے مولا توڑے زندگی دراز فرماوے انہا وینا تے معصومہ دی روح پرواز کر گئی ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون ایک دھیت نہ رنی جو بابے نو رو رو کے ماری گئی ہے سجاد بابے دا سر چایا ہے انہیں سپاہی دے ہتھاں تے راکیاں دے گھنوان یزید نو آج کی آگ جس دے وینا کولو نیندر نہیں آندی میری بہن مار گئی ہے کمینہ آندہ یہ تیری بہن مار گئی ہے تا کفن یزید پویسی ان جتنے ماتمی عزدار بیٹھے ہو کفن کا نام آیا ہے اندر سکینہ دا میت کم گیا ہے اولے اولے بی بی دی آواز آندی ہے میں نو کفن دی کوئی لوڑ نہیں میرا قیدی ویر امام بے کفن بری بس میں آخی لازہ کا مولا توڑے زندگی دراز فرمائی علامہ سخاوت سنرالی لکھی نشاہ جی شام دے دربار چو غسال آئی وے کے آندھی منو دربار چو بھیجنے جو بچی نو غسل دے بانے
امام سجاد فرمایا تینوں نہیں پتہ جو معصوم نو غسل معصوم دینا ہے دیکھیاں دی کہہ دی میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میں غسل دیوانا ہے علی دی دھی ہوندا ہاتھ نپ کے سکینہ دے میت دے قریب لگی آئی ہے اس بی بی دا میت ڈٹھا ہے ماتم کریں دی باہر لگی آئی ہے امام سجاد دے پاسے ویکھیاں دی رات بند کر مینوں دس بچی دی ماں کتھے بیٹھی ہوئی ہے سیداں دے ہو جڑی وکھری بیٹھی ہے بچی دی ماں ہے دوڑ کے آئی ہے ویکھیاں دی بی بی دھی دا علاج کیوں نہیں کرایا جیری دھی نو کیڑی بیماری ہے رنی اسکر دی ماں تے روکیاں دی بیماری تا کوئی نہیں ضعیفاں دی یہ بیماری کوئی نہیں اندے چہرے تے نیلے نشان کیوں اندے پیراں چ خون ہے اندے کناں چ خون ہے رنی اسکر دی ماں تے روکیاں دی بیماری کوئی نہیں علی اکبر دی جاگیر دے وچ انو شمار تما چے مارے اس پیو دی لاشنو بس کائنات اچھ پہلا منظر بنا ہے میرے امام بھین دا جنازہ چاہے جس جنازہ چاہے ان دے ہاتھ میں رسیاں جن دا چاہے سو دے گل میں رسیاں میرے امام بھین دا جنازہ چاہ کے تو رہے نا جب لوگا پوچھے ہیں کہ دی وقت کوئی مر گئی کہنو چاہیے ہیں رو کے سیدہ کیا میں کون لوگو سجادہ دین میں موئی ہوئی بھین چاہیے آندہ اے گجڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دینا للائی آندہ رو کے سیدہ دے مسافر میں مدینے دا میں تے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ نو چولا پوائی آندہ کٹی کٹائی قبر ملی ہے میرے امام فرمایا کوئی تے آوا منو بھین دا میت دفنا ہوا میں کلا رہ گیا سجاد لفظ مکن دو ہاتھ باہر آئین اولے اولے آواز آئیے سجاد غریب نہ صدا بھین دا جنازہ منو دے سیدہ دے کون منت لاون والا آواز آئیے بلایا جو ہی میں تیرا اکبر بھرا آگیا اکبر دا نام آیا ہے میرے امام بھین دا میت چاہیا ہے بھرا دے حتاں تیرا کیا دے ہے بھی تھکی ہوئی چھتری شہران دی تے انج کم سن بھین نو چاوے نا زخم ڈکان معصومہ دے ہاتھ ہولے ہولے لاویں رو کے سیدہ دے انو پتھر